بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو کا جواب دیں گے جس میں انہوں نے عبدالحبیب اتاری صاحب کے خلاف اور عموماً بریلوی علماء کے خلاف بناتے رہتے ہیں کہ وہ یہ چند آیات قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ اولیاء سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک۔ تو اس سلسلے میں انجینئر صاحب جو ہے وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ سنن ابو داؤد 1479 کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، مدد مانگنا، کسی سے مدد کے لیے درخواست کرنا۔ تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دعا تو عبادت ہے، تو مدد تو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگو گے تو وہ تو عبادت ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں آگے قرآن شریف کی سورہ غافر آیت نمبر 60 کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اب اس آیت میں سورہ مومن میں اللہ کو پکارنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں جو فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا عبادت ہے، کسی اور سے مدد مانگنا عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا میں زندہ لوگوں سے لوگ مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، مردہ سے مدد مانگنا عبادت ہے، تو کیا خدا نعوذ باللہ مردہ ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا تعالیٰ تو مردہ نہیں ہے۔ تو اس میں زندہ اور مردہ کی بحث ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، فوت شدہ اولیاء چونکہ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے ان سے مدد مانگنا جو ہے وہ عبادت ہو جاتی ہے، تو یہ تو حدیث میں نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مدد مانگنا، دعا مانگنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور آگے سورہ غافر، سورہ مومن آیت نمبر 60 کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں اللہ سے مدد مانگنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اگر صرف مدد مانگنا، کسی سے بھی مدد مانگنا اگر عبادت ہے، تو پھر دنیا میں انسان ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے مدد مانگتی ہے، والدین کی مدد کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو پکارا جائے مدد کے لیے، اور اس ہستی کو معبود نہ سمجھا جائے اور نہ اس کی عبادت کی غرض سے اسے پکارا جائے، تو پھر ظاہر ہے وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو اسے ہم عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو معبود نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی عبادت کی نیت سے وہ نہیں پکار رہے ہوتے۔ تو بنیادی طور پر دعا جب فرمایا ہے حدیث میں کہ دعا عبادت ہے، تو وہ اس صورت میں عبادت ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان معبود سمجھتا ہے، اللہ سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ عبادت ہوتی ہے۔ ان آیات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی ویڈیوز میں بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، جس میں وہ بریلوی علماء اکرام کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68۔ تو یہ آیت بھی اکثر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں بار بار بیان کرتے رہتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے. آیت میں ذکر ہے الہ، تو محض پکارنے کا ذکر یہاں نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے سورہ غافر میں پڑھا کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے پکارو میں دعا قبول کرتا ہوں، تو جو لوگ میری عبادت سے غافل ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت شمار ہوتا ہے، کسی اور کو پکارنا عبادت شمار نہیں ہوتا، جب تک یہ شرط نہ پائی جائے کہ جب آپ کسی کو پکارو گے اس کو معبود سمجھو گے، الہ سمجھو گے، اور اس کی عبادت کی غرض سے آپ اسے پکارو گے، تب وہ عبادت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہاں بھی سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ الہ کو پکارتے ہیں، کسی دوسرے الہ کو، کسی اور معبود کو پکارتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر یہ کہ شریعت کے مطابق، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. تو یہ جو آیت انجینئر صاحب اکثر اپنی ویڈیوز میں بیان پیش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو پکارنے کو جو ہے نا وہ شرک قرار دیا گیا ہے اور اس کی مذمت آئی ہے، تو اصل میں یہ اس صورت میں ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ الہ سمجھا جائے، کسی کو الہ سمجھ کر یعنی معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر پکارا جائے. تو وہ اب آپ کسی انسان کو بھی خدا سمجھ لو گے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ لیا، خدا کا بیٹا خدا سمجھ لیا، خداوند یسوع کہتے ہیں. تو جب وہ پکارتے ہیں تو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں انسان کو، تو وہ شرک کرتے ہیں. تو کسی انسان کو خدا سمجھ کر اس سے مدد چاہنا یہ شرک ہے. کسی کو انسان سمجھ کر اس سے مدد چاہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتا ہے یا کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے. تو اسی طرح پھر ایک آیت، اگلی آیت ہے سورۃ نمل آیت نمبر 62. اس کا ترجمہ ہے کہ بھلا کون بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم غور کرتے ہو. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ پکارنا جو ہے تب عبادت ہوتی ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور الہ سمجھ کر. اللہ کو انسان جو ہے وہ معبود سمجھتا ہے، الہ سمجھتا ہے. تو اگر کسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھے گا، الہ سمجھے گا، تب وہ شرک ہوگا. تو فرمایا کہ الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور شریک ہے، کوئی الہ ہے. تو جس کو الہ سمجھ کر پکارا جائے تب وہ عبادت ہوتی ہے. الدعاء عبادہ، کہ جب کسی کو الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر پکارا جائے تب وہ عبادت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی الہ کا ذکر آیا ہے اس آیت میں بھی. تو یہ آیت بھی اکثر انجینئر صاحب پیش کر کے یہ تاثر ڈالنے کے لیے کہ دیکھو کسی سے بھی اگر مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ گویا کہ شرک ہے، وہ گویا اسے الہ بنانے کے مترادف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح پھر ایک آیت ہے سورۃ احقاف آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یہاں پر بھی فرما دیا یہ عبادت، کہ جب قیامت ہوگی، لوگ جمع کیے جائیں گے، حشر برپا ہوگا، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ بھی پکارنا اس صورت میں شرک ہو جاتا ہے جب عبادت کی نیت سے پکارا جائے، جب عبادت کسی کی جائے اور اس سے کسی کو الہ سمجھا جائے. دیکھیں عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کو انسان معبود سمجھتا ہے. تو یہاں پہ بھی فرما دیا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب حشر برپا ہوگا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے. تو یہاں پہ بھی عبادت کے معنوں میں پکارنا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی نیت سے پکارا جائے. یہاں پہ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں، یہ دو آیتیں ہیں،
سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 کہ گمراہ جن کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے، اور آگے آیت میں فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عبادت کے معنوں میں پکارنا جو ہے وہ ہے اصل شرک، اس کی مذمت ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے انجینئر صاحب جو ہیں وہ اکثر یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ بھی کیا فرمایا کہ دعا مانگنے کو جو ہے وہ گویا کسی سے بھی مدد مانگنے کو جو ہے وہ شرک قرار دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ عبادت کا ذکر ہے کہ جس کو پکارنا عبادت کی نیت سے ہو۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبد کیا ہوتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو، نوکر کو۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا غلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا غلام ہے۔ تو حقیقی معنوں میں غلامی صرف اللہ کی ہے اور کسی انسان کی غلامی نہیں ہوتی۔ صرف انسان جو ہے وہ صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب زندگی جو ہے وہ غلامی میں بسر کرنی ہے، اور جو آقا ہے، جو باس ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے غلامی، یہ ہوتا ہے عبدیت کا مفہوم۔ تو جہاں پہ بھی یہ مفہوم صادق آئے گا وہ گویا اس کی عبادت ہے۔ اگر ایک انسان، وہ جو حدیث قرآن میں بھی ہے نا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا دیا، تو وہ رب کن معنوں میں؟ وہ ان معنوں میں کہ وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں، اپنے علماء دین کے غلام اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ ان کے غلام ان کو جو بھی حکم دیتے ہیں وہ چاہے شریعت سے ہٹ کر ہو، حرام حلال کے معاملے میں اپنی طرف سے خود ساختہ ہو، تو وہ اس میں ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے غلامی، یہ پھر غلام ہو جاتے ہیں۔ غلام ان کے نہیں ہے۔ انسان کسی عالم دین کا غلام نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے غلام بنانے کے لیے آئے تھے۔ ایک آیت بھی ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ۔ تو اس لیے غلامی کا مفہوم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی کا غلام بن جائے گا تو پھر وہ عبادت ہے، چاہے پھر وہ اسے پکارے یا نہ پکارے۔ اس وقت مثال کے طور پر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس ان کو مان لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے اس پر صحیح طرح سے کہ یہ واقعی صحیح بات ہے بھی کہ نہیں۔ تو وہ گویا انجینئر صاحب کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شرک، کہ آپ انجینئر صاحب کی باتوں کو سچ سمجھ لو، خود تحقیق نہ کرو، سمجھو نہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ گویا شرک کر رہے ہو۔ تو اصل مشرک پھر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ انجینئر صاحب کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے۔ تو اگلی آیت میں فرما دیا کہ قیامت کے دن وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، عبدیت سے انکار کریں گے، کہ ہم نے تو ان کو غلام نہیں بنایا، قرآن شریف کے مطابق صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات اللہ کے حکم سے بیان کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ کوئی غلط بات دین کے معاملے میں کر ہی نہیں سکتے، بلکہ فرمایا کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو رسول سے تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ ایک آیت میں بھی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اس آیت میں بھی فرما دیا کہ اختلاف اولو الامر سے ہو سکتا ہے، علماء دین سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ ہے، غلامی اللہ کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام بنانے آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی ہستی کو ایسا درجہ دے دیا جائے کہ بس وہ جو بات کر رہا ہے وہ ہر صورت میں صحیح ہے، اس سے تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ مشرک ہوتا ہے، وہ پھر مشرک ہوتا ہے۔ تو یہ درجہ یہود و نصارہ اپنے علماء دین کو دیتے ہیں ابھی بھی، اور یہ آج کے زمانے میں بھی، جیسے انجینئر صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ مان رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے، تو وہ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں تحقیق کے بغیر۔ تو یہ ہوتا ہے شرک۔ اس لیے اس آیت میں جو ہے وہ پکارنا جو ہے وہ عبادت کے معنوں میں، کہ جب کسی کی آپ عبادت کی نیت سے آپ کسی کو پکارو گے مدد کے لیے، تو وہ پھر جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کہ ایک انسان کسی کی عبادت کرتا ہے، اس کا غلام بنتا ہے اور پھر اس سے مدد چاہتا ہے، تو یہ ہے شرک۔ تو
اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، اس سے دلیل کی بنیاد پر، اور وہ دلیل قرآن اور حدیث سے ہو، اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اگلی آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 71۔ اس میں فرمایا کہ کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے اور نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں۔ یہ لمبی آیت ہے، اور شروع میں ہی فرما دیا ہے کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ کیا ہم ایسی ہستی کو پکاریں اللہ کے سوا کہ جو ہمارا نہ بھلا کر سکے اور نہ ہمارا نقصان کر سکے۔ تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی یہ آیت پیش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جو ہے وہ تو گویا کہ عبادت ہو گئی۔ جیسے کہتے ہیں کہ دیکھو بریلوی فوت شدہ اولیاء سے مدد مانگتے ہیں تو وہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں تو نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو وہ تو شرک ہو گیا۔ حالانکہ یہاں پر تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ فوت شدہ سے مانگنا کا ذکر ہو رہا ہے، فوت شدہ اور زندہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ ذکر صرف یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، وہ زندہ ہستی بھی ہو سکتی ہے، وہ زندہ ہستی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ فوت شدہ سے مانگو گے تو وہ شرک ہوگا، اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہو کہ کیا میں ایسے کو پکاروں، ایسی ہستی کو پکاروں اللہ کے سوا کہ جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو زندہ مردہ کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی، یہ چیز تو خود انجینئر صاحب نے اپنی طرف سے نکالی ہے کہ نفع نقصان جو ہے وہ فوت شدہ اولیاء نہیں دے سکتے، تو زندہ تو دے سکتے ہیں۔ تو کیا زندہ کو پکارنا بھی پھر شرک ہو جائے گا کیا؟ جیسے اولاد اپنی والدین کو مدد کے لیے پکارتی ہے، اور والدین ان کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں رزق دیتے ہیں، انہیں کما کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اور نقصان اس طرح دے سکتی ہے کہ قرآن میں لکھا بھی ہوا ہے کہ بعض جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو قرآن میں حکم بھی ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کا نقصان بھی کر سکتے ہیں، ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکاریں، ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکے اور نہ ہمیں ضرر پہنچا سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کو پکارنا شرک ہے تو پھر تو والدین کو پکارنا بھی شرک ہوا، کیونکہ زندہ مردہ کی تو بحث یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر کو پکارنا بھی شرک ہوا، ڈاکٹر بھی نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ نفع اس طرح دے سکتا ہے کہ آپ جائیں گے، آپ کا علاج کرے گا، نفع دے دیا، نقصان آپ کو غلط دوائی دے دے گا، غلط علاج کر دے گا، آپ کا نقصان کر دے گا، جان بوجھ کے آپ کا نقصان کر دے گا، نقصان بھی ہو گیا، ضرر بھی ہو گیا۔ تو انسان تو اس کو پکارتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، ڈاکٹر کو پکارتا ہے، انسان والدین کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ تو زندہ مردہ کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ بھئی پکارنا جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، تو پھر تو انسان شرک کر رہا ہے، ہر انسان شرک کر رہا ہے، ہر مومن شرک کر رہا ہے معاذ اللہ، کہ وہ والدین کو جو مدد کے لیے پکار رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہ تو شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ والدین بھی نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو الہ سمجھ کر پکارنا، لوگ جو پکارتے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں بعض دفعہ، جیسے کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کو رب بنایا انہوں نے، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ عبادت کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عبادت کی نیت سے کسی کو پکارنا، جیسے کہ دیگر آیات ہم نے مطالعہ کی کہ وہاں پہ عبادت کا ذکر ہے، وہاں پہ الہ، کسی کو الہ سمجھنے کا ذکر ہے، کہ جس ہستی کو آپ الہ سمجھو گے، جس ہستی کی آپ عبادت کرو گے، عبادت کی نیت سے اسے پکارو گے، تو وہ شرک ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے۔ تو والدین کو انسان نہ الہ سمجھتا ہے اور نہ عبادت کی نیت سے انہیں پکارتا ہے، بلکہ اس نیت سے پکارتا ہے کہ ان کے پاس جو قوت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو یہ شرک نہیں ہے، اور یہی عقیدہ ہے بریلوی مسلک کا کہ فوت شدہ اولیاء بھی جو ہیں وہ روحانی اسباب کے تحت مدد کر سکتے ہیں جیسے والدین مدد کرتے ہیں۔ اب وہ مدد بے شک نہ کریں فوت شدہ اولیاء، لیکن ان کی جو نیت ہے انہیں پکارنے کی،
وہ الہ سمجھ کر پکارنے کی نہیں ہوتی، نہ ان کی غلامی اختیار کرنے کی ہوتی ہے، عبادت عبد بننے کی۔ اب تو انسان اللہ کا ہے صرف۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح پھر اگلی ایک آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 106، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تمہارا نہ نفع کر سکے اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں بھی وہی ذکر آ گیا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو پکارو گے تو اب زندہ مردہ کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ہستی کو نہ پکارو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ ضرر دے سکے۔ تو یہ بات تو نہیں ہو رہی کہ مردہ کو نہ پکارو، زندہ کو بھی نہ پکارو۔ الہ سمجھ کر عبادت کی نیت سے زندہ کو بھی نہیں پکار سکتے، اور عبادت کی نیت نہ ہو، الہ نہیں سمجھ رہے تو زندہ کو بھی پکار سکتے ہو، ایسا ہی مردہ کو بھی پکار سکتے ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ مردہ مدد نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کو اجتہادی غلطی لگ جائے، کسی کو کوئی اس غلط نظریے میں مبتلا ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ مردہ بھی مدد کر سکتا ہے، تو اگر وہ اسے الہ نہیں سمجھ رہا، وہ اس کی عبادت کی نیت سے نہیں پکار رہا، تو وہ شرک نہیں ہے۔ ایسا ہی پھر سورہ حج آیت نمبر 12 ہے، اس میں بھی فرمایا، یہ تمام آیتیں جو ہیں یہ انجینئر صاحب ان کے اسٹوڈنٹس وغیرہ پیش کرتے رہتے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھو جی بریلوی تو شرک کرتے ہیں۔ اب یہ آیت ہے سورہ حج آیت نمبر 12، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ينفعہ ذلک هو الضلال البعید، کہ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتے ہیں، ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ فائدہ پہنچا سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ تو یہ تمام آیات جو ہیں اس میں تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے لکھا ہوا کہ مردہ کو پکارو گے تب وہ شرک ہوگا۔ ان آیات کا اطلاق زندہ مردہ دونوں پر ہے۔ زندہ جو ہے اسے بھی اگر الہ نہیں سمجھو گے، عبادت کی غرض سے نہیں پکارو گے، تو جب کہ والدین نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی نفع پہنچا سکتا بھی ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس، جعلی ڈاکٹر کے پاس، 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو علاج کے لیے، وہ جان بوجھ کے آپ کو غلط ٹیکہ لگا دیتا ہے، وہ جان بوجھ کے آپ کو کوئی غلط گولی دے دیتا ہے، جیسے کہ اس وقت ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اسپتالوں میں اور ان کی میت آ رہی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر نقصان ہی کر سکتے ہیں اور فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں، صحیح علاج کریں گے تو فائدہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جو لوگ کہ جو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں تو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ضرر پہنچائے گا، جو نقصان پہنچائے گا، کیا وہ خدا ہو جائے گا؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو ضرر اور نقصان کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی ضرر اور حقیقی نقصان کا جو مالک ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو عبادت اللہ سے کی کرنی چاہیے، یہ مراد ہے۔ حقیقی جو مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ والدین جو ہیں وہ تو اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں، تو ان سے انسان مدد مانگتا ہے تو الہ نہیں سمجھتا، عبادت کی نیت سے نہیں کرتا، تو وہ شرک نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو ان تمام آیات سے یہ معلوم ہوا کہ محض کسی کو پکارنا جو ہے نا، کسی کو پکارنا مدد کے لیے، وہ عبادت نہیں، اور ان تمام آیات میں زندہ مردہ کی بحث نہیں ہو رہی۔ اور جہاں پہ یہ ذکر ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ آیت ہے سورہ احقاف آیت نمبر 5 کہ جس نے فرمایا ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کسی مردہ ہستی کو پکارا جا رہا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مردہ ہستی کو پکارا جا رہا ہے کہ جو اسے جواب نہیں دے سکتی۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ جب حشر برپا ہوگا تو وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا یہاں پہ پکارنا عبادت کے معنوں میں ہے کہ جو عبادت کی نیت سے پکارے گا نا کسی مردہ کو، تب وہ شرک ہوگا۔ کسی زندہ کو بھی عبادت کی نیت سے پکارے گا تو تب وہ شرک ہوگا۔ جیسے یہود و نصارہ اپنے علماء کو رب بناتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ عیسائی لوگ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر، خدا سمجھ کر پکارتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس آیت میں بھی جو یہ ذکر ہے نا کہ جو ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں جواب نہ دے سکے، جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی مردہ کو آپ پکارو گے تو بس وہ جناب شرک ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ عبادت کی نیت سے پکارو گے، اسے الہ سمجھ کر پکارو گے، جیسے کہ دیگر آیات ہم نے مطالعہ کی، جیسے سورہ نمل آیت نمبر 62 کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے
تو کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے؟ الہ کا ذکر ہے، تو پکارنا تب عبادت ہے جب کسی کو الہ سمجھا جائے، کسی کی غلامی اختیار کی جائے، کیونکہ انسان تو اللہ کا غلام ہے، صرف اللہ کا غلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت انسان کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس انسان کی بھی غلامی اختیار کی جائے گی وہ گویا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان بھی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو غلط ہے حلال حرام کے معاملے میں جیسا کہ، اور دوسرے لوگ اس کو مان رہے ہیں بغیر تحقیق کے، تو وہ شرک کر رہے ہیں، وہ انہوں نے گویا الہ مان لیا۔ جیسے انجینئر صاحب باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، غلط باتیں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس اس کو سچا مان لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ گویا انہوں نے انجینئر صاحب کو الہ مان لیا اور یوں وہ شرک کے مرتکب ہو گئے، یہ مراد ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے دعا کے ساتھ الہ کا ذکر ہے۔ تو یہ انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لوگ کہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، تو پکارنا نہیں چاہیے تو تم پھر اپنے والدین کو کیوں پکارتے ہو؟ جب تمہیں کوئی مسئلہ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اسے کیوں پکارتے ہو؟ تو وہاں تم وہ کہ نہیں وہ تو زندہ ہیں، تو زندہ مردہ کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی۔ قرآن شریف میں زندہ مردہ کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ آیت پڑھی سورہ انعام آیت نمبر 71، سورہ یونس آیت نمبر 106، سورہ حج آیت نمبر 12، ان تینوں آیات میں زندہ مردہ کی بحث نہیں ہے کہ اگر ایسی ہستی کو پکارا جائے کہ وہ لوگ جو ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکے نہ نفع دے سکے، تو یہاں پہ زندہ مردہ کی بحث نہیں ہو رہی کہ کسی بھی ہستی کو آپ پکارو گے تو اگر کوئی ہستی نفع نقصان دے سکتی ہے تو کیا وہ عبادت ہو جائے گی؟ وہ نہیں ہوگی عبادت۔ تو اس لیے یہ ہے کہ انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ عبادت اور شرک، جو انسان دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہے اگر اس کی نیت عبادت کی نہیں ہے، وہ اس کی غلامی اختیار نہیں کرتا۔ غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی بات اپنی طرف سے بیان کرے گا بس اس کو مان لینا ہے، یہ ہے شرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جو بھی احکامات دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں، وہ تو ماننے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قدر بھی علماء کرام آتے ہیں ان سے یہ معاملہ موجود ہے ان میں اگر کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے کہ جو غلط ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے انہوں نے اپنے علماء دین کو رب بنا رکھا ہے، یعنی وہ ان کے خود ساختہ حلال و حرام کو مانتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ ان کی خود ساختہ غلط باتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی غلط باتیں جو انہیں دین سے ہٹا رہی ہوتی ہیں، نئے نئے احکامات جاری کیے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ شرک ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، یعنی وہ بھی اپنے علماء کو رب بنائے گی۔ اور رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جیسے انجینئر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجینئر صاحب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی انجینئر صاحب بولتے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں، تو یہ گویا انہیں رب بناتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں وہ امت میں موجود ہیں کہ لوگ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان سے اختلاف کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کی تحقیق نہیں کرتے، تو یہ معاملہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔